معاشرے کے طاقتور پہلوان آئے، وہ بھی چلے گئے، تو اس نے کہا کہ حضور یہ بادشاہ کا بیٹا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ 1 سال کے بعد یہ سارے لوگ اس خیمے کے اندر آتے ہیں اور اس خیمے کے اندر اس کی قبر ہے۔ یہاں فوجی آئے اور فوجیوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اپنی طاقت کے ذریعے روک سکتے تو روک لیتے۔ اور دوسرے ضعیف العمر بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو دعا کے ذریعے روک سکتے تو روک لیتے۔ اس کے بعد خوبصورت عورتیں آئیں، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی خوبصورتی کی وجہ سے آپ کو رب کی بارگاہ میں نہ جانے سے روک سکتے تو روک لیتے۔ اس کے بعد اس معاشرے کے طاقتور پہلوان آئے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر رب کی بارگاہ میں جانے سے روک سکتے تو روک لیتے۔ تو جب یہ بات امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، آپ کی زندگی بدل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں گولڈ کا، میڈل کا، ڈائمنڈ کا، موتی کا اتنا بڑا بزنس مین، اور رب کی بارگاہ میں جانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کی وہاں سے زندگی بدل گئی۔ آپ جب واپس لوٹے تو آپ نے کہا کہ اب رب کی بارگاہ میں دین اسلام کا کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے 17 سال کی عمر کا جو فیض تھا وہ میرے مصطفیٰ کے گھر کا فیض تھا، حضرت علی المرتضیٰ کا فیض تھا، حضرت عمر فاروق کا فیض تھا، حضرت عثمان غنی کا فیض تھا، اور 130 صحابہ کا فیض تھا، اور 70 بدری صحابہ کا فیض تھا۔ وہ واپس پلٹے اور جب آئے تو بصرہ کی سرزمین پر ایک جامع مسجد کے اندر آپ نے جمعہ پڑھانا شروع کر دیا۔ اور جب آپ جمعہ پڑھا رہے تھے اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا وقت تھا۔ آپ 3 دن بصرہ میں وزٹ کرنے کے لیے آئے اور آپ نقاب پوش تھے۔ نقاب کی صورت کے اندر آپ جاتے تھے، مسجدوں کے اندر بیٹھتے تھے اور آپ خطیبوں کی تقریریں سنتے تھے، اور جو خطیب قابل ہوتا تھا، اہل ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے اس کو جاری رکھ۔ ایک خطیب تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تجھے ناسخ و منسوخ کا پتہ ہے؟ قرآن پاک کے اندر کون سی آیات ہیں جو ناسخ ہو چکی ہیں، منسوخ ہو چکی ہیں؟ تو اس خطیب نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کم بخت، تجھے قرآن کی ناسخ و منسوخ کا پتہ نہیں ہے اور تو خطیب بن کے اس منبر کے اوپر لوگوں کو تقریر کرتا ہے۔ اور جب آپ بصرہ کی جامع مسجد کے اندر تشریف لائے اس وقت حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تقریر فرما رہے تھے۔ آپ بیٹھ گئے، نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ جب آپ کی تقریر سنتے رہے آپ کی تقریر ختم ہو گئی، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ طالب ہو یا عالم ہو؟ کیا آپ طالب ہو یا عالم ہو؟ طالب کہ کیا علم حاصل کر رہے ہو؟ عالم کیا تم علم سیکھ چکے ہو؟ کیا چھوٹی کیٹیگری پہ ہو یا بڑی کیٹیگری پہ ہو؟ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں آپ کے عشق پر، اور یہ فیض میرے مصطفیٰ کے گھر سے ملا تھا۔ آپ نے کہا نہ میں طالب ہوں نہ میں عالم ہوں، اللہ کی عزت کی قسم جو مصطفیٰ سے سیکھا ہے وہی لوگوں کو سناتا ہوں۔ اور جب آپ نے یہ بات کہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے خوبصورت کلام کیا ہے۔ جب آپ واپس پیچھے گئے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے علی المرتضیٰ قربان جاؤں میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے 17 سال مدینہ کی سرزمین پہ گزارے تھے، حضور علیہ السلام کے گھر میں گزارے تھے، اور آپ ایک مرتبہ خطبہ فرما رہے تھے اور اس وقت حجاج بن یوسف ننگی تلواروں کے ساتھ آپ کی مسجد میں موجود تھا۔ جب آپ اپنی فوج کے ساتھ اور ننگی تلوار کے ساتھ حجاج بن یوسف امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب سننے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، لوگوں نے کہا آج امام حسن بصری کا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ حجاج بن یوسف بیٹھا ہے، آپ کی بڑی خدمات ہیں،
بیٹھا ہے، اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ بھر کے بھی حجاج بن یوسف کو نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ استقامت کے پہاڑ تھے اور وہ اپنی زندگی کا حق ادا کر رہے تھے۔ جو بندہ اپنی زندگی کا حق ادا کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، نہ وہ رب کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، نہ وہ مصطفیٰ کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، اور نہ وہ دنیا والوں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے۔ ہم شرمندہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، وہ ان لوگوں نے حق ادا کیا تھا۔ اب حجاج بن یوسف سن رہے ہیں اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں۔ جب آپ کا خطاب ختم ہو گیا، اس وقت حجاج بن یوسف نے فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم، اگر اسلام میں اگر کسی نے مرد کو دیکھنا ہو، ہم مرد بنے پھرتے ہیں، یہ مردانگی نہیں، کرپشن کرو، چوری کرو، ڈکیٹی کرو، غیبت کرو، لوگوں کے شکوے کرو، یہ جو کچھ، یہ انسان ہو سکتا ہے، مرد نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر اسلام کے اندر کسی مرد کو دیکھنا ہے، پھر امام حسن بصری کو دیکھو۔ سامعین